अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो देखते हैं ये वीडियो। आज यूएस स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियल ने भी खुलकर भारत की स्ट्रेटजी टुवर्ड्स चाइना की हमायत कर दी। उन्होंने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक प्रेस ब्रीफिंग में जर्नलिस्ट को जवाब देते हुए कहा कि भारत ने जिस तरह चीन को डील किया वो बहुत ही मुनासिब रवैया था और हम भारत के साथ हैं। मेरी कमेंट्री आगे चलेगी। मैं चाहता हूं कि पहले माइक पॉम्पियल के साथ जो जर्नलिस्ट का सवाल और फिर उनका जो जवाब आया आप एक बार देख लें और सुन लें। You know what has happened with India, China's aggressive behavior against India in Leh and Ladakh. What is the situation? What is the assessment of the situation between India and China right now? So I've spoken with Foreign Minister Jaishankar a number of times about this. The Chinese took incredibly aggressive action. The Indians have done their best to respond to that. I put this in the context of General Secretary Xi Jinping and his behavior throughout the region and indeed throughout the world. I don't think it's possible to look at that particular instance of Chinese Communist Party aggression in isolation. I think you need to put it in the larger context. When I was up here once before, we talked about the number of both maritime and boundaries disputes that the Chinese Communist Party has engaged in. I think it's unequaled any place else in the world. There aren't many neighbors that can satisfactorily say that they know where their sovereignty ends and that the Chinese Communist Party will respect that sovereignty. That's certainly true now for the people of Bhutan as well. This is what the world must come together to respond to. This increasing revisionist effort that the Chinese Communist Party is engaged in is something that President Trump has taken incredibly seriously. The United States hadn't done that in previous administrations. We respond to this in a way that we think is appropriate, and we have attempted to communicate to the Chinese leadership that we are serious about this. When I say we, it's not just the United States. We will start very shortly a dialogue with our EU friends on how we collectively can respond to this challenge from the Chinese Communist Party, and I am confident. I'm confident that I think what's happened with the spread of this virus from Wuhan, China, I think the world has seen the true colors of the Chinese Communist Party, and I am convinced more than ever that the free peoples of the world will come to understand the threat that's presented, not only internally inside of China, but importantly that the impact that General Secretary Xi has on the world is not good for free peoples and democracy-loving peoples. बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में माइक पॉम्पियल ने सारी बात कह दी। उन्होंने 2 मिनट के इस क्लिप में सारा सीन हमारे सामने वाजे किया। उन्होंने कहा कि अब दुनिया को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की बुलीज और इन्वेसिव रवैये के ख़िलाफ़ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका ने भी इस तरह खुलकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मुखालफत नहीं की जितनी अब हो रही है, ख़ास तौर पर कोविड-19 के बाद। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को जवाब दिया है वो बहुत ही मुनासिब और भरपूर तरीका था। माइक पॉम्पियल की ये बात सुनते हुए हमें ये हौसला होता है कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी बुलिंग फोर्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका पहली बार इतनी डेप्थ में सूरत हाल को समझ चुकी है। दूसरी तरफ भारत ने जिस तरह मुकाबला किया वो भी अपनी मिसाल आप है। मैं ये समझता हूँ कि 20 नौजवानों ने 20 फौज के जवानों ने जिस तरह शहादत कबूल की, जिस तरह डट कर मुकाबला किया और गलवान वैली पे जिस तरह उनको पीछे धकेला, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि चीन जो अब पीछे जा रहा है और चीन को एहसास हो गया कि भारत वो 1962 का
بھارت نہیں ہے. بھارت کا الائنس بھی بہت بڑا ہے, دنیا بھارت کے ساتھ ہے اور چین کے ساتھ دنیا نہیں ہے. لیکن بھارت کے اندر یہ بحث ابھی بھی ہو رہی ہے کہ کتنے کلومیٹر یا کتنے میٹر چینی فوجی اندر آئے تھے, یہ بھارتی حکومت ہمیں کیوں نہیں بتاتی. یہ بحث ابھی بھی خاص طور پر کانگریس کی پارٹی کے کچھ لوگ کر رہے ہیں, یہ جانے بغیر, یہ ریئلائز کیے بغیر کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کی کوئی کلیئر ڈیمارکیشن نہیں ہے. یہ بات ہمیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اپنے سورسز کے ذریعے معلوم ہے, اور جو دنیا کا ایک سینیریو ہے اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کی کوئی ایگزیکٹ انچ بائی انچ ڈیمارکیشن نہیں ہے. وہ اس طرح کا علاقہ ہے, وہاں کا جو ریور ہے اور جو وہاں کی ویلی ہے اور جو ماؤنٹنز ہیں, اس میں پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹ کہہ سکیں. یہ ایک رف ڈیمارکیشن ہے, اور اس کے تحت وہ اس رف ڈیمارکیشن کو, لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو چائنیز کراس کرنا چاہ رہے تھے. بھارت کے آرمی نے ان کو پش بیک کیا, اور وہاں پر جو فائٹ ہوئی, جو چائنا کی جو پیپلز لبریشن آرمی ہے, انہوں نے بیک سٹیبنگ کی. جو ٹریٹی تھی اس سے وہ آگے گئے, اور وہاں بھارت کے عظیم جوانوں نے, جس میں ایک کرنل بھی شامل تھے, انہوں نے اپنی جان گنوائی, ان کو پش کیا اور یہ احساس دلایا کہ آپ آگے نہیں آ سکتے. ادھر ساؤتھ چائنا میں انٹرنیشنل کمیونٹیز, امریکنز, آسٹریلین, جاپنیز, انڈیا مل کر اکٹھے ہوئے, تو چین کو احساس ہوا کہ یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے جو وہ سوچ رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ چین نے ایک طرح سے بھارت کو ٹیسٹ بھی کیا کہ دیکھتے ہیں کہ بھارت جو اب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے وہ کس طرح ہمیں ریٹیلیٹ کرتا ہے. لیکن بھارت نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا, جس طرح ہینڈل کیا, اس سے چین کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اب بھارت کے ساتھ میس کرنا ممکن نہیں. لیکن جیسا میں نے ابھی کہا, کانگریس کے لیڈر ابھی بھی یہ بحث چھیڑ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں ایگزیکٹ صورتحال کیا ہے. سلمان خورشید صاحب کا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں آج ہی کا, جس میں انہوں نے پھر اس بات کو طوطے کی طرح رٹا ہے. It's true that all the statements that are now being made do not refer to Galwan Valley. First, the Prime Minister said nobody has come, nobody has taken our land. Then there are statements saying that Chinese are withdrawing and we are mirroring that withdrawal, etc. But if nobody has come, where are they withdrawing from? And if China was making a claim to the valley and claiming it to be theirs, if we have been able to sort it out, then it must be clarified. So why doesn't the government be a little more specific and a little more transparent in what it's saying about how things have developed since that very unfortunate incident in which 20 of our brave men were lost? اب ایک طرف تو بھارت کی کانگریس پارٹی شبے کا اظہار کر رہی ہے, اور دوسری طرف امریکہ انڈورس کر رہا ہے بھارت کی اسٹریٹجی کو جو ٹورڈز چائنا ہے. یہ اپنی جگہ ایک ریالٹی ہے, لیکن وہ ہمارا ایک ایکسپریشن ہے کہ کوے کا رنگ کالا ہے یا سفید ہے. اسی بحث میں کانگریس پارٹی کے کچھ لیڈر پڑے ہوئے ہیں کہ وہ سفید ہے یا کالا ہے, اور دنیا یہ مان رہی ہے, اپریشیٹ کر رہی ہے, بھارت کے ساتھ ہے کہ یہ جو کوا جس کا جو بھی رنگ ہے, یہ جو بھی بہروپ اپنا لے, اس کو پیچھے کرنے کا جو کام بھارت نے کیا ہے وہ بہت ہی دلیرانہ اور اہم ہے. بھارت کے حوالے سے اس انالیسس کے بعد اب میں تھوڑا ٹچ کرتا ہوں کینیڈا کی صورتحال میں. کینیڈا میں آج ایک اہم آرٹیکل گلوبل نیوز میں پبلش ہوا. اسٹوارٹ بیل ایک نامی گرامی جرنلسٹ ہیں, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دو خالستانی تحریک سے الیجڈلی جڑے ہوئے لوگ, ان کو کس طرح
کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس سروسز نے اپنی نو فلائی لسٹ میں رکھا اور ان کو کس طرح فلائی نہیں ہونے دیا. رپورٹ ابھی سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ پر بھی یہ آرٹیکل سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا میچ ڈینائڈ سیکرٹ ڈاکومنٹ شو وائی CSIS put 2 Canadians on no fly list. اس پہ ہم آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹس لے کر آئیں گے، لیکن اس وقت میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو رپورٹ بھی آج گلوبل نیوز میں شائع ہوئی ہے اس میں بھی کچھ سکھ کمیونٹی کے لیڈرز نے اپنے کنسرنز اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. میں چاہوں گا کہ ان سب کو ہم اپنے شوز میں لائیں اور ان سب کی بات چیت سنیں، آپ تک پہنچائیں. لیکن ایک کمنٹری میں ضرور یہاں پر دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہماری جو سکھ کمیونٹی کے کچھ لیڈر ہیں جو کینیڈا میں، وہ بھارت میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر سکھ کمیونٹی کے ساتھ جو مسائل ہوئے ان پر بات کرتے ہیں. بلا شبہ 1984 میں سکھ کمیونٹی کے ساتھ جو ہوا تھا اس کی سبھی مذمت کرتے ہیں، خاص طور پر بی جے پی کی یہ دونوں سرکاریں مذمت کر رہی ہیں. بی جے پی کی کسی سرکار میں، خاص طور پر ان دو نئی سرکاروں میں، چاہے مودی جی کی سرکار 1 ہو اور اب دوسری سرکار ان کی چل رہی ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ میرے یاد میں نہیں جس میں سکھ کمیونٹی یہ گلا کریں کہ بی جے پی کی سرکار نے کوئی رتی بھر بھی سکھ کمیونٹی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ بھارت کے اندر کیا ہو. تو پھر میں یہ سوال ضرور جب میں پینل ڈسکشن کروں گا اپنے سکھ بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ جو ورود کر رہے ہیں بھارت کی پالیسیوں کے حوالے سے، ان سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے کوئی ایک انسیڈنٹ تو بتائیے گزشتہ 6 سال میں جب مودی سرکار کی طرف سے کسی قسم کا انسلٹنگ بیہیویئر ٹورڈ سکھ کمیونٹیز ان انڈیا رہا ہو، کسی قسم کا کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا معاملہ رہا ہو. میں خود بھارت آتا جاتا رہتا ہوں اور گزشتہ 6 برس میں کئی بار گیا اور سکھ کمیونٹی کے میں لیڈرز جو بھارت میں ان سے ملا، میں گردواروں میں ٹھہرا، میں گردواروں میں 2 راتیں میں نے گزاری، پٹیالہ میں بھی اور دلی میں بھی. بنگلہ صاحب دلی کے گردوارے میں مجھے یہ آنر ہوا کہ میں وہاں پر میں نے رات ایز اے گیسٹ گزاری. میری بہت سارے وہاں پر جو سکھ کمیونٹی کے لیڈروں سے بات ہوئی، کوئی گلہ ان کو نہیں ہے. تو آفٹر آل یہ گلہ یہاں پر کیوں ہے؟ اس پر بات چیت ہم لائیں گے ڈیبیٹس کی صورت میں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ. یو ایس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے نکلنے کا ایک بار پھر اعلان کر دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کیا، انہوں نے ہمیں چائنا وائرس کے سلسلے میں مس گائیڈ کیا اور کسی قسم کی ایسی انفارمیشن نہیں دی جو امریکہ کو اور پوری دنیا کو مدد دے سکتی کہ اس سے وہ باہر نکل دے. جبکہ جو بائیڈن نے یہی کہا کہ امریکنز آر سیف وین امریکہ از انگیجڈ ان اسٹرینتھننگ گلوبل ہیلتھ. آن مائی فرسٹ ڈے ایز پریزیڈنٹ آئی ول ری جوائن دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. یہ جو بائیڈن کا کہنا ہے. اب یہ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے اور اس الیکشن کے سال میں جو بائیڈن بالکل اپوزٹ باتیں کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو اس وقت ان کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں. اب آنے والے دنوں میں اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ الیکشن سال کس کے حق میں بیٹھتا ہے. اور اس وقت امریکہ میں صورت یہ ہے کہ بہت ہی ڈویسو سچویشن ہے. پینڈیمک بھی ہے، جارج فلائڈ کی ہلاکت کے بعد پروٹیسٹ کا سلسلہ بھی ہے. اب پینڈیمک کے سلسلہ میں ہی ری اوپننگ کی بات ہے، اور جب ری اوپننگ کی بات ہو تو پھر اسکول ری اوپننگ کی بات پر ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ دی. وہ ٹویٹ پہلے میں پڑھتا ہوں اور اس پہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ٹرمپ صاحب نے آج ہی ٹویٹ دیتے ہوئے کہا کہ ان جرمنی، ڈینمارک، ناروے، سویڈن اینڈ مینی ادر کنٹریز schools are open with no problems. The damn Democrats think
it would be bad for them politically if US schools open before the November election, but is important for the children and families. May cut off funding if not open. इसमें ट्रम्प साहब ने फिर ये बात की कि अब ये हमें इस वायरस के साथ ही जीना सीखना है. उनका मकसद कहने का यही है. उन्होंने कहा कि ज़िंदगी को नॉर्मलाइज अब हमें जीना है. और जिस तरह इन दिनों अमेरिका में पेंडेमिक एक बार फिर ख़ास तौर पर साउदर्न स्टेट्स में फैल रहा है, उस पेंडेमिक की सूरत हाल में अमेरिका में ये बहस भी चल रही है कि किस तरह अमेरिकन्स इस नए न्यू नॉर्म के साथ जीना सीखें. बहरहाल अमेरिका में इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स हैं. इलेक्शन ईयर्स होने की वजह से वो डिबेट्स और भी बढ़ती चली जा रही हैं. बहरहाल ये अमेरिका की सूरत हाल है. हम आने वाले दिनों में अमेरिका के इलेक्शन, अमेरिका की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और अमेरिका जो पूरी दुनिया पर अपना असर डालता है उस पर बातचीत करते रहेंगे, एनालिसिस लाते रहेंगे. आज के इस बिला तकल्लुफ़ तजिया में हम बहुत सारी बातों पर बातचीत कर रहे हैं. अगर बहुत सारी बातों पर बातचीत कर रहे हैं तो फिर हम मंदिर, जिस पर मैंने एक अलग से शो भी रिलीज़ किया है, लेकिन इस्लामाबाद में मंदिर के हवाले से एक फिर ताज़ा रिपोर्ट हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पटिशन के कॉन्टेक्स्ट में सामने आई है, जो टैग टीवी पाकिस्तान की रिपोर्ट है. मैं चाहता हूं कि आप तक वो पहुंचाऊं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया. अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ 2 दरख्वास्तों पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था. आज दौरान समाअत वफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल खालिद महमूद राजा अदालत में पेश हुए. दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत में कहा कि 4 कनाल अराजी मंदिर को दी गई. ये ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई. उन्होंने कहा कि 2006 में मसाजिद शहीद हुई. कहा गया कि मुतबादिल ज़मीन देंगे, लेकिन नहीं दी गई. जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 मंदिर पहले से मौजूद हैं. दरख्वास्त गुजार वकील का ये भी कहना था कि मंदिर की तामीर के लिए पैसा देना फजूल खर्ची है. डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने अदालत को बताया कि मंदिर पर काम रोका गया है. फंडिंग का मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ एक और दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया. डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद के मुताबिक फंडिंग का मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास है. वकार हुसैन, टैग टीवी, पाकिस्तान. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर की कंस्ट्रक्शन के ज़िम्न में एक और फैसला महफूज किया है. देखते हैं कि 1-2 रोज़ में वो फैसला क्या गुल खिलाता है. इसी के साथ साथ आखिर में मैं आपके साथ एक और रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा, जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन PIA जिसको बोला जाता है, उसकी टोरंटो के हवाले से जो परवाज़ें हैं, जो इस वक्त कमर्शियल फ़्लाइट तो नहीं कही जा सकती, चार्टर फ़्लाइट्स हैं, जो पाकिस्तानी कैनेडियंस को वापस ला रही हैं और जो कैनेडियंस पाकिस्तानी हैं जो वापस किसी वजह से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनको लेकर जा रही हैं. PIA की फ़्लाइट्स में पिछले दिनों एक और मसला हुआ था, और ये अक्सर होता रहता है कि कुछ ऐसे उनके यहाँ काम करने वाले फ़्लाइट अटेंडीज़ या एयर होस्टेसेस या कुछ और लोग वो आते हैं और ऑन एंड ऑफ इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं. वो कनाडा में आके स्लिप हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और वो कनाडा में ही रहना चाहते हैं. इसी हफ्ते ये एक ऐसा ही वाक़या इस नौयत का फिर हुआ. उस पर हम आपको अपने टैग टीवी की एक रिपोर्ट सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस बात की भी वजाहत करता चला जाऊं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि PIA में जाली पायलट्स की जो खबर पाकिस्तान के वज़ीर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दी, उसके बाद PIA की फ़्लाइट्स इस वक्त यूरोपियन यूनियन में, चाहे वो चार्टर नौयत की ही हों, वो बंद हो चुकी हैं. और भी बहुत सारे मुल्क इस पर गौर कर रहे हैं कि क्या वो रिस्क ले सकते हैं कि अपने मुल्क में जाली फ़्लाइट्स चलाने वालों को, यानी जाली पायलट्स जो फ़्लाइट्स को चलाते हैं, उनकी वजह से अपने मुल्कों को रिस्क पर डालें. ये एक अहम सवाल है. लेकिन
اس وقت ہم بات کر رہے ہیں PIA کے جو اٹینڈیز ہیں یا جو اسٹافرز ہیں وہ کس طرح کینیڈا آ کر گم ہو جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں۔ ٹیگ ٹی وی پاکستان کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد سے کینیڈا کے شہر ٹورانٹو پہنچنے والی PIA کی پرواز PK 781 کا فضائی میزبان پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد سے کینیڈا کے شہر ٹورانٹو پہنچنے والی PIA کی پرواز PK 781 کا فضائی میزبان پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ فضائی میزبان یاسر PIA کی پرواز سے اسلام آباد سے ٹورانٹو پہنچا تھا، جہاں وہ امیگریشن ہونے کے بعد اچانک ہوٹل سے غائب ہو گیا ہے۔ PIA انتظامیہ نے فضائی میزبان کی کینیڈا میں پراسرار گمشدگی کا نوٹس لے لیا۔ فضائی میزبان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع کینیڈا کے اسٹیشن مینیجر نے ایئرپورٹ اتھارٹی کو دے دی۔ جنرل مینیجر فلائٹ سروسز کا کہنا ہے کہ فضائی میزبان یاسر کے خلاف ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ PIA انتظامیہ نے کینیڈین امیگریشن اتھارٹی کو بھی باضابطہ طور پر یاسر سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ GM فلائٹ سروسز نے کہا کہ فضائی میزبان جنرل ڈکلیریشن پر کینیڈا جاتے ہیں اور واپسی پر ایک بندے کی کمی پر کینیڈین امیگریشن کو اطلاع کرنا لازمی ہوتا ہے۔ گزشتہ ماہ بھی PIA کا لاہور بیس سے تعلق رکھنے والا فضائی میزبان کینیڈا میں غائب ہو گیا تھا، جسے شوکوز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ لاہور ایئر بیس سے تعلق رکھنے والے فضائی میزبان کچھ عرصے بعد پاکستان واپس آ گیا تھا، اس کے خلاف کارروائی کا عمل جاری ہے۔ بہت اہم خبروں کے ساتھ ہی میری یہ کمنٹری ختم ہوتی ہے اور ہم اگلا شو لے کر آئیں گے اگلے روز۔ تب تک اسٹے ٹیون ود اس۔